سوال یہ بنا کہ اسی دنیا میں اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں سب کے لیے یکساں بھی نظر آ رہی ہیں، جیسے سورج سب کے لیے، اور زندگی اور موت کا عمل بھی سب پر برابر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو ماننے والا ہے اس سارے واقعہ میں کیسے ایڈجسٹ کیا جائے، ایڈجسٹ ہوا پڑے کہ پہلا آپ کا مفروضہ کہ اللہ ایک ہے سب کا، ان کا بھی اللہ وہی ہے، نہ ماننے والوں کا اور ماننے والوں کا، یہ علم آپ کے پاس آئے نہیں جب تک آپ ماننے والے نہیں بنتے۔ یہ علم تو کوئی نا، مطلب یہ تو اطلاع ہی نہیں ہے۔ جو مشاہدہ آپ کا ہو رہا ہے نا سب کے ساتھ برابر کا تعلق، وہ تو نیچر آپ دیکھ رہے ہیں، فطرت دیکھ رہے ہیں کہ فطرت سب کے لیے یکساں ہے، تخلیق سب کے لیے یکساں ہے، فطرت پیدا ہونا سب کے لیے یکساں ہے، آنکھیں وہی ہیں، ناک وہی ہے، پیدا ہونا، دل دماغ حالات سب کے لیے وہی ہیں، سورج وہی ہے، مشرق وہی ہے، مغرب وہی، شمال، یہ فطرت ہے، نیچر۔ اس میں کسی ایک خدا کا ہونا آپ نے ثابت نہیں کیا کہ اس میں دونوں کا خدا ہے۔ فطرت تو یکساں تعلق ہے سب کے ساتھ، خدا کا یہاں پر کیسے نام ہے؟ جو چیز سب کے لیے یکساں ہے وہ نیچر ہے، کہ نیچر کا جو بیہیویئر ہے سب کے لیے یکساں، کہ اگر گولی لگی کافر کو یا مومن کو دونوں ہی مار سکتے ہیں، بھوک لگے گی کافر کو وہ بھی، بلکہ کافر اور مومن دونوں کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ، کافر کا کافر بیٹا مر جائے اور مومن کا مومن بیٹا مر جائے برابر ہے دونوں کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر۔ ماں کا بچے سے محبت کیا ہے؟ نیچر۔ اب باپ کی موت کا غم کیا ہے؟ نیچر۔ اندھیرے میں روشنی کی تلاش سورج، نیچر۔ پیدا ہونے کا عمل، نیچر۔ اس میں خدا کا لفظ کہاں سے آیا جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو؟ خدا کے تو نام ہی بولی اس میں، یہ فطرت ہے۔ فطرت بلیو کرنے کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ ہے، کرتے جاؤ کہ جب خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے وہاں پر مومن بلکہ پرنس سب کے لیے برابر آتا ہے، کائنات سے ذرہ ذرے کے لیے برابر ہے، دریا ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف بیٹھتے ہیں، نیچر ہے، پہاڑ موجود ہیں، نیچر ہے، آندھیاں چلتی ہے، نیچر ہے، یہ جو موسموں کو جو بدلتے ہیں روٹیشن سے زمین کو روٹیٹ کرتی ہے، سورج اس کے گرد ہوتا ہے، اور یہ واقعات چلتی ہے، ایک اپنا ڈیارنل راؤنڈ ہے اور ایک ڈیلی راؤنڈ ہے جیسے وہ کہتے ہیں آپ جی، اس میں چل رہی ہے، اور پھر اپنا آربٹ کچھ بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں، پھر جب زمین حرکت کرتی ہے تو ہواؤں کو حرکت ہو جاتی ہے اور پھر موسم بدلتے رہتے ہیں۔ سورج سے سارا کارخانہ، سورج نے ایسے موسم کو دیے، ایواپوریشن ہو گئی، سمندر میں پانی آ گیا، پانی بخارات ہو گیا، بخارات کو ہوائیں اٹھا کے لائیں، ساری نیچر ہے۔ اب آپ بادلوں سے ٹکرائی، اس سے باڑھ سے ٹکرائی، کنڈینس ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، زیادہ ہوگی تو اولے ہو گئے، ورنہ بارش ہوگی۔ اس میں تو خدا ہے ہی کوئی نہیں، کہیں خدا ہو تو بتاؤ؟ ودال نیچر۔ اب آپ کا جو واقعہ ہے وہ چلتا ہے فطرت سے فاطر کی طرف۔ فاطر ماننے کے بعد پھر ثبوت کیسے لگتے ہو؟ چوری چوری مانگا تاکہ ہم جاننا چاہیں، یہی سے ماڈرن مین کی پریشانی ہے۔ ادھر اچھا مان لیتے ہیں تاکہ پتہ تو کریں کیا ہے، نہیں پتہ لگا۔ یعنی کہ جب آپ یہاں پر دیکھتے ہو کہ زمین کی حرکت، ہوا، زمین کے واقعات، موسم، سورج کی روشنی ہے، اب یہاں یہ سوچو کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے دریافت کر لیا، لیکن یہ تو دریافت کرو کہ میرے ایسا کیوں ہے کہ سورج روشن ہے؟ یہاں سے خدا شروع ہوتا ہے۔ سورج روشن تو ہے، سورج کی روشنی کافر مومن کے لیے سب کے لیے ہے، ایسا یہاں شروع کرو کہ سورج روشن کیوں بنایا، رات تاریخ کیوں بنائی گئی اور کس نے بنائی، ہو از دیئر۔ جب تک آپ ہو نہیں شروع کرو گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے۔ اس کے مطلب ہے کہ ذہن آج آدمی کا فطرت کو اسٹڈی کر کے اسے فاطر کہہ رہا ہے، فطرت کو، حالانکہ لفظ الگ رکھا ہے ہم نے، فاطر السماوات والارض، وہ مضمون ہی اور
فطرت کو فاتر مت کہو. اچھا اب یہاں سے ساری دقت پیدا ہو رہی ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کے بطن میں اور یہ واقعہ ہوتا ہے. مطلب مگر کی بات دیکھتا وہ کہتا ہے کہ ہم پھر بچے میں زندگی ڈالتے. ایک مقام ہے کہ بے جان چیز میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے اسے جاندار ہم بناتے ہیں. اچھا کافر مومن کی آنکھ بالکل برابر دیتی ہے نظارے. ہم تو یاد ہی شروع ہوتے ہیں کہ آنکھ میں بینائی کس نے دی. کافر مومن تو بعد میں پیدا ہوگا. بینائی دینے والا کیا ہے؟ اور جس نے کچھ لوگوں میں بینائی نہ دی ہے اس نے مجھے بینائی دی ہے. اس کا شکریہ میں کس کو لکھوں؟ ہمارے ایک بھائی اس کی آنکھ میں دور ہے. ایک بھائی جو ہے وہ آنکھ والا ہے, کہتے میں بہت خوش ہوں, یہ تو بہت نظر آ رہا ہے. کہتا میں شکریہ بھائی جس نے کیا ہے. کہتا میں کس کو لکھوں خط تھینک یو. جب تک آپ وہ لوکیٹ نہیں کرتے پاور, دماغ بڑا ہمارا روشن ہو گیا کہ پھر دماغ کے اندر روشنی کے امکانات پیدا رکھنے والی کچھ ذات اور ہونی چاہیے, ورنہ دوسرا آدمی بھی آپ کے ساتھ اپنے دماغ والا ہونا چاہیے. کوئی چیز اور ہے. کہتا ہمارے نگاہ میں محبت جو ہے وہ چل رہی ہے, ایک شخص جو ہے ہمیں بہت پیارا لگا, دوسرے کو پیارا لگے نہ لگے, کافر مومن کی بات نہیں ہو رہی, سارے سب کے لیے. لیکن وہ جو محبت ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دل میں ڈالی ہے, اس محبت کو محسوس کرنے والا شکریہ ادا کرے. اگر تو وہ شخص باعث ہے جو محبوب کہہ رہا ہے جس کو, تو دوسرے بھی اسے محبت کرتے. اور اگر تمہارا دل اس قابل تھا تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کر جاتا. تو وہ مومنٹ جو آیا, اس مومنٹ کا شکریہ کس کو دینا ہے؟ وہ پاور لوکیٹ کرو کہ ہمیں اس کائنات میں کہیں ایسا منظر ملا جس منظر میں ہمیں اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے. یہاں سے یہ وہ سوال ہے جو پری ریلیجن سوال ہے, مذہبوں کے آغاز سے بہت پہلے کا یہ سوال ہے کہ کون سیاہی کھول رہا ہے, وقت کے بہتے دریا میں کیا ہو گیا, بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پال رہا ہے, کس نے دریا کو سکھایا, موسموں کو کس نے سکھلائی, موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب, اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار, سبز و گل کہاں سے آتے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, ویئر آر وی کمنگ فرام, ویئر آر وی گوئنگ ٹو, کون ہے جو یہ سارا واقعہ نیرنگ خیال. یہ تو اس سے مذہب سے پہلے کی بات. مذہب نے آ کے ان سوالوں کا جو انسان کے ذہن میں تھے, ان سوالوں کا ایک جواب مہیا کی. اب وہ جواب کے بعد پھر سوال کے دہرانے کا تو مقام نہیں رہ گیا. اب تو دو صورتیں رہ گئی, ماننے والا ایسا ماننے والا, دیٹس آل. جواب تو فائنل ہو گیا. جواب یہ ہے دعویٰ ہمارا کہ فاطر السماوات والارض, ہم فطرت کے بھی فاطر ہیں, ہم مرضی رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں اور امر رکھتے ہیں. ارادہ شیئا یقول لہ کن فیکون, جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اب یہ تمام اصحاب مذہب جو آئے انہوں نے آ کے مین کو بتایا کہ یہ سارا واقعہ سورج کو ایسا روشن بنایا, کائنات کی اتنی بڑی وسعتوں کو, اتنی بڑی بے پناہ وسعتیں جو پیمائش میں نہیں آ سکتی ہیں, ان تمام کو تخلیق فرمایا. اتنی باریکیاں ہیں کہ بال سے بھی باریک تر ہے اور ذرے سے بھی باریک تر, اور ایٹمز کا مالیکول کیا ہوتا ہے, الیکٹران پروٹون سے بھی زیرو تک بنانے والا جو ہے, ایک طرف یہ بنا رہا ہے ایک طرف وہ بنا رہا ہے. یہ اس کو ہم اللہ کہتے ہیں, تو میں بھی اس نے بنایا ہے. اب یا اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں, کیونکہ اس کا ثبوت کو نہیں. کمال یہ ہے کہ ثبوت اس کے بعد بھی نہیں ہے جو فطرت تک پہنچا, اور ثبوت اس نے بھی مہیا نہیں کیا ماننے والوں کو. اور میں نے پہلے بتایا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ خدا کو دکھائے بغیر منوا لیا, سبحان اللہ, اور بڑا کمال کیا. یعنی کہ دیکھ کے ہم نہیں مانتے بات کو. وہ جو یہ دنیا میں جو لطف پیدا کیا وجہ ہے کہ ابو صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے, اور کلیم اللہ زبان میں لکنت ہے. موسیٰ علیہ السلام یعنی عام گفتگو میں مل رہا ہے, اللہ نے بات کی, اور ماننے والے کا بات کیا جی چلو ہمیں دور سے ہی سنا دو. جائزون ہو کے مرو گے, خبردار تم نہیں سن سکتے. اور گفتگو کرنے والا
ان کو بتاتا رہا، سناتا رہا واقعہ، اور ماننے والے جو ہے ان کے پاس ایک جمعیت بن گئی ماننے والے الگ. یہ ایک واقعہ ہے. اب فرض کرو کہ ماڈرن مین نہیں مان، مثال کے طور پر نہیں مانتا تو بے ساری تھیوری بھی نہیں مانتا خدا والی، تو پھر تو ایک خدا ہے نہیں کافر کا مومن تھا. اتنے کافر مومن ہوتا ہے، اتنے انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے. انسان اور فطرت میں تو کوئی کافر مومن ہے نہیں، چھوٹا بڑا ہے نہیں. کیا ایک فطرت سب پر حاوی ہے، ہر ایک نے آنا ہے، ہر ایک نے جینا ہے. ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، اور ایک جیسا آغاز ہے، ایک جیسا انجام ہے، اور سر پہ ٹھوکر لگے گی، خون سب کا سرخ ہے، اور وہی واقعہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کون سی آتی آپ جو روتی نہ ہو، اور کون سا ایسا انسان ہے جو جاتا نہ ہو، اور کون سا انسان ہے جو یہ بات ہوگی. تو ادھر کہ زندگی صحت مند ہو تب بھی ایک اثر کے بعد چلی جاتی ہے. کچھ مال ڈاکٹر ہو، تم وہاں ڈاکٹر ہیں جی، تو پھر کیا کرو گے کہ مریض بچائیں گے پہلے، پھر آپ چلے جائیں گے. کیا بچانا مریضوں کو تم جب خود نہیں بچ سکتے. یہ واقعہ ہے خدا کی لو ہے، اس میں خدا کا کوئی ہونے کا تصور نہیں ہے. فرض کرو ہونا مان لیا تو ہونا ہے ہی یہ کہ تم مانتے ہو ایک ایسی چیز جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کس سے کہنے پر اس کو جس کو تم دیکھ رہے ہو، وہ تو سچ بولتا ہے، اس کی یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بھی سچ ہے. اگر اس کی صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے، جیسے کافر بھی کہتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں، تو پھر اس کی یہ بات بھی حق ہے. اب یہاں عقیدہ پیدا ہو، مشاہدتی عقیدہ، کیونکہ یہاں بیانات ویسے ہیں جن کا مشاہدہ ہو نہیں سکتا. ایک بیان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. ایک ہونا نہیں سمجھ آ رہا ہے، دوسرا ہونا کیسے سمجھ آئے؟ مگر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا تو پھر اٹھایا جاتا ہے. وہ جواب دیتا ہے دینے والا، کہتے پہلے تمہیں کیسے پتا کہ تم کیسے آئے؟ تمہیں تو پہلے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو کہ میں ہوں مطلب میں کرنے والا ہے، تو 2 دفعہ میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ثبوت دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا باغ کو، باغ تم نے دیکھا، ہاں جی مطلب میں اتنی ذرا ہوا چل گئی تیرے سے آ گئی، پت جڑ ہو گیا، ویران ہو گیا، مر گیا. میرے لیے کہتے کیا مشکل ہے لگے، جیسے ہوا چلا دی پتے باہر نکلنے شروع ہو گئے، مردہ میں زندگی آ جائی. میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتے رہتا ہوں. رات سے دن اور دن سے رات ہمارا کام ہے. اسے کسی ذلت سے اسے یہ ہمارے واقعات ہیں. غریبی امیری تو ہوتی رہتی ہے، وہ کہتا میں کرتا ہوں. اب آپ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے یہ خود بخود ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے تو پھر سنبھال کے رکھنا آپ نے آپ کو، خود بخود نہ مرنا. یہ پکی خبر ہے کہ خود بخود مرنے والا بڑا گھٹیا آدمی ہے. بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے، شرم آنی چاہیے. تو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے خود بخود تو نہیں ہے. بات خود بخود نہیں ہے تو جو ہے اس کو پہچان. مذہب نے ان سوالوں کا جواب دیا، تسلیم کرنے والے نے اسے تسلیم کی. اب جو تسلیم کر رہا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے بات، ادھر آ کان لے آپ، میں ہوں مالک کائنات سا. آمین جی. ہم نے سب کو پیدا کیا، بسم اللہ جی آپ نے کیا، اور جو چاہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. شیطان نے میرے قدر نہیں مانا. آپ سوچ بھی کر سکتے، آپ ادھر تو نہیں کہتا میں اللہ کلی شان کبیر، وہ تو شیطان نے قدر نہیں مانا. اب سوال کی بات دی ہے کیونکہ بتانے والا وہ آپ ہے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ شیطان نے اس اللہ کا کہنا نہیں مانا، تو پھر ایک بات تھی خود بتا رہا ہے. اب یہ راز ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ راز ہے. کیوں؟ ثبوت کیا ہے بتاتا خود دبو کہ یہ کیا. اب اس راز کو فقیروں نے حل کرنے کو کیا ہے کہ خلیفۃ فی الارض جو بنانا ہے تو پھر ارض پہ کیسے آتا جب تک کوئی ایجنسی نہ آتی. اللہ عادل کیا. اب وہ جو کہتا ہے آپ دیکھتے جا رہے ہیں، مانتے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی یقین میں ایک ایسا بہار آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ان بیانات کی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. کس کو؟ یقین. تو زمزم کو نہیں، شک کو نہیں. شک کو تو میں نے اسے رکھا شک میں کہ تم ابھی سوچو. اور ایک بار اس کی مثال دی کہ یقین کی یہ بات ہے. ایک بزرگ نے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کسی بزرگ کی کتاب میں،
کہتے کسی کو پتہ چلا کہ درویش ہے وہاں پر، ہم بھی چلے گئے درویش کے پاس ملنے کے لیے. وہاں اس نے جماعت کرائی، ہم نے پڑھا، اس کے پیچھے جماعت کی، تلفظ اس کا صحیح نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں نے نماز چھوڑ کے اپنی الگ پڑھ لی. خیر وہاں سے اس کو اسلام کیا، رخصت ہو رہا ہے، اور رخصت ہو رہا ہے، جنگل سے کوئی گزرنا ہوا تو راستے میں کوئی شیر نہیں آگے میرے طرف لپکتا ہوا. تو یہ مہمان بزرگ تھا نا، وہ ڈرا کہ اب شیر کا خاتمہ ہمارا ہو جائے گا. اتنے میں وہی بابا چھوٹی والا مسجد والا تلفظ صحیح نہیں تھا آیا، وہ ہمارے مہمان کا تھا، کہہ رہے جاؤ چھوڑو اس کا راستہ. بڑا خوش ہوا، اتنا آپ کی تاثیر جناب، اتنی تاثیر آپ نے کہاں سے لی؟ گلے تو تلفظ درست کر. تو اس لیے ایک ایسی چیز کی طرف ہم چلے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. مطلب کہ حیرت ہمیں تو ہو جائے گی کہ کائنات میں ایک لائٹ ایئر جب ہم دیکھتے ہیں، لائٹ ایئر اور ملین لائٹ ایئرز کے یہاں پر واقعات ہیں. تو لائٹ ایئر آپ جانتی ہو کیا ہوتا کہ ایک سیکنڈ میں اگر رفتار ہے 1,86,000 میل، تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہیں، اور ان کو 1,86,000 میل سے زیادہ دی جائے تو یہ ایک سال بنا لائٹ ایئر. تو لکھوں کہا سال دور فاصلے ہیں، یعنی کہ قیامتیں آ جائیں تو فاصلے ستاروں اور سیاروں کے قدموں. ادھر سے اتنی بڑی وسعت ہے اس کائنات کی، اور اس کائنات کی وسعت میں جہاں کروڑہا ستارے ہیں اور کروڑہا گنا بڑے ہیں، اس کائنات کے اندر ایک زمین کا کوئی مقام تک نہیں بنتا. پھر اسی زمین کے اندر جو ہے کسی ملک کا کیا مقام ہے، چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں سارے پاکستان میں لاہور اتنا سارے نہیں نظر آتا. اس لاہور کے اندر 40 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا ایک انسان ہوتا ہے. اور بیمار ہوتے ہیں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ملے. ہمارے سارے بڑے شہر میں ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، ہزارہ نہیں جانتے. اور اس انسان میں اتنی حرکات اور ضروریات ہیں کہ اتنا سارا دماغ ہے. اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا کا یہ جائزہ لینا چاہتا، لے نہیں سکتے. یہاں حد ہے، نہ تم حد سے نکل سکتے ہو نہ تم خد سے نکل سکتے ہو. یہاں سے بچانا اپنے آپ کو کہ جب میں اتنا محدود انسان ہو گیا کہ میری بینائی کے باوجود مجھے 6 میل سے آگے نظر نہیں آتا، اور میرے دوڑنے کے باوجود میں طاقتور ہوں، تو پھر بھی اب بلی مجھ سے تیز دوڑ جاتی ہے، اور جانور تیز ہو جاتے ہیں، پرندے پرواز کر لیتے ہیں. یعنی کہ اپنی حدود کو پہچانو، اور جب اپنی حدود آئے گا تو اس کے اندر گنجائش کیسے ہے ایک ایسے ماورا کو پہچاننا آج جس کا جو ہے نا نسبت یوں نہیں بنتی سوائے تسلیم کے. اور اگر پھر شوق ہے جاننے کا، شوق طنز نہ، اعتراض نہ، پھر اپنے سجدے سے مسجود نکال. پھر ایک واقعہ بننے کا، مسجود نکال اپنا پیدا کر، پھر دکھانا یا ہاں اب سجدے کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ تم نے کیا ہے اور تم سر اٹھانا نہیں چاہتے ہو. کوئی تو کہے گا بس تیرا سجدہ منظور ہو گیا، یا منظور کرا کے اٹھ یا پھر نہ اٹھ. پھر یہ ہے تسلیم کی بات، محبت کی بات. ورنہ تو وہ تذبذب میں رہنے والے کو تذبذب میں رکھے گا. اس لیے فطرت کو چھوڑ دو، فطرت ہے برابر سلوک کرنے والی، اور اللہ بھی یہاں پر سلوک کے حوالے برابر ہی کرے گا. یہ اس نے مومن کو بتایا کہ یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا. آپ ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کو نہیں بتایا، یہ تو مانتے نہیں ہیں. لہذا آپ کو جب بتایا تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کافر ہیں. آپ ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی تم جو نہیں مانتے ہو تو اس لیے یہ طریقہ اس کا یوں ہے، اگر تمہیں اچھے لگتے ہو ان کو سمجھا سکتے ہو. اب بجائے کہ یہ کہو کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں ہم بھی ان جیسے ہیں، اور ایک عقیدہ اور نہ عقیدہ برابر ہو سکتا ہے نہ. اگر یہ دن کی یہاں تک ہوتی تو شاید برابر ہوتا. بٹ دیر از اے ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر جو ہے نا وہ مرنے کے بعد پیدا ہوتے. اس لیے وہاں کا جو تصور ہے نا اسلام نے دیا یا مذہب نے دیا، اس کے اندر جو ہے نا بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. فرق وہاں ہوگا، فرق یہاں نہیں ہوگا. یہاں کے فاصلے برابر ہیں، فاصلے جو ہے نا یہاں پتہ نہیں چلتے، ساتھ جھوٹ کے چھوٹی سی زندگی ہے، الجھا پڑا ہے ماحول. کڑھائی میں پتہ چلتا ہے، سجدے میں پتہ چلتا ہے، یا پھر بیماری میں پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں کی جس وقت کشتی ان کی ہوتی ہے نا غرقاب میں، پتہ نہیں کس طرح یاد کر لیں.
اور پھر جب کنارے پہ آتے ہیں تو شاید بدلے میں یاد نہ رہے. جب جان حلقوم میں آ جاتی ہے پھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور میں ان کی بات سنتا ہوں اور اس کے علاوہ بات کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے غور کرنے والا. اس لیے اپنے یقین کو اور تیقن عطا کرو یا کفر کو اور قوی کرو. یہ کل مذہب آ کے تمہیں اطلاع دے, ان کو تبلیغ کر, ہم نہیں مانگتے. درمیان میں سوائے منافقت اور عذاب کے اور کچھ نہیں رہ سکتی. جو مانے بھی اور نہ مانے بھی, اگر مان لیا ہے تو اور یقین پیدا کر, اس حد تک یقین کہ تمہیں خدا برآمد ہوتا ہوا ملے کہ میں نے مسجود کو ماننا ہے, جاننا ہے. پھر مسجود کو تم سجدے سے جانو گے, معبود کو عبادت سے جانو, رزق رازق کو اپنے رزق سے پہچانو. یہ میرے پاس رزق آیا, یہ کیسے آیا؟ یہ بھی سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ میں نے کمایا. بجا تم نے ذہن سے کمایا ہوگا. ذہن تو کہاں سے لایا؟ تو نے جسم سے کمایا ہوگا, جسم کی توانائی بتا کدھر سے لی. اللہ اس بات کہتا ہے کہ میں نے تمہیں رزق دیا, کمایا تم نے, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں توانائی دی ہے جو استعمال کر کے تم رزق بناتے ہو. اور رزق جو ہے نا, یہ پیسے کو بھی رزق کہا گیا ہے اور نظر کے نظاروں کو بھی رزق کہا گیا ہے. یہ وابستگیاں بھی تمہارا رزق ہے, ہونا رزق ہے, سانس رزق ہے, ایمان رزق ہے, خیال رزق ہے, سارا کچھ رزق ہے. ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ آ رہی ہے وابستہ تیرا رزق ہے, زندگی رزق ہے. اور پھر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے موت کو بھی رزق میں شامل رکھ تاکہ یہ پتہ چل جائے, کیونکہ دانائی جو ہے نا یہ یہاں تک ہی ہے. اور موت اگر سمجھ آ جاتی تو شاید کسی مذہب کی ضرورت نہ ہوتی. ہر وقت راز ہے. یا محبت سمجھ آ جاتی پھر شاید نہ پتہ چلتا. نہ محبت سمجھ آئے گی, نہ موت سمجھ آئے گی, نہ تمہارے اپنے اندر قوا کا ازمال سمجھ آئے گا کہ مزمل کیوں ہو گئے, کہ بیٹھے بیٹھے کیسے اولڈ ہو گیا انسان, کولڈ ہو گیا. جو غلطی کو نہیں کیا ہے, غلطی نہیں ہوتی ہے, یہ خود بخود ہی ہوتا ہے. اب اس واقعہ کو پہچاننا چاہیے. اب آپ دیکھو گے کہ کافر کافر ہے, مومن مومن ہے. یہاں وہ کافر جیسے اللہ نے بیان کیا, آپ لوگوں کو تو بڑی آسانی ہے, پہلے والے انسان کو بڑی تکلیف تھی. آپ کو پتہ کس بات کی آسانی ہے آج کے انسان کو, کہ آپ بغاوت میں اتنے نہیں ہو سکتے جتنا فرعون تھا. ہر آئٹم جو ہے نا وہ پورا انتہا کو پہنچ چکا. باغی بھی انتہا کو پہنچ چکے, ماننے والے بھی انتہا کو پہنچ چکے. آپ علم دوست ہے, فکر ہے, فلسفہ ہے. فلسفہ کبھی ہیڈ ماضی سے ملے گا 70 سال, فلسفہ بھی ادھر سے چلا گیا. نہیں آپ لٹریچر کے بندے ہو, آپ غزل کہتے ہو, لو آپ غزل بھی غالب ہی جا کے ملے گا. پچھا مرا پتی کون آدمی غالب, کہتے جی اس سے آگے کیا غزل ہوگی. چلیے کہ نثر بھی ہے آپ سے پہلے ہو چکی ہے, اور غزل ہو چکی ہے, محاورہ ہو چکا ہے, قصیدہ ہو چکا ہے, شاہ نامہ ہو چکا ہے, باغی ہو چکا ہے, مسافر سفر کرنے والے سندباد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس سوائے تسلیم اور تائید کی رائے کو نہیں گیا. خیر سے آپ نے کرنا کیا ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میڈیسن بھی ہو چکی ہے. ایسے ایسے ڈاکٹروں کی کہانیاں قصہ کہ بندہ سامنے گیا, اس نے جا کے یہ کہا یہ دے دو, بندہ ٹھیک ہو گیا. وہ ایسے اسی مجموعہ خاص کی بات ہے کہ ان کا بجائے ہوتا ہے کہ انسان وہاں پر اس کی باری نہیں آ رہی تھی, وہاں سے آواز دی میرے تک ٹرنی نہیں آ رہی ہے, بڑی دیر ہو گئی ہے, اندر سے یقین جلد جواب بھیج دی. وہ جو بول رہا تھا اس کو یہ دوائی دے دو. اور اس نے پوچھا جی یہ کیا ہو سکتا ہے جی, مجھے ملے نہیں, میں وزن دیکھا, دوائی کیسے آواز دے دی. انہوں نے کہا تجھے یہ جو ہے نا کوئی اچھی بیماری ہے, تیری آواز سے ہم جانتے. اور اس کو بولے بیماری کی دوائی دے دی. آپ بات سے میرے یعنی کہ آواز سے وہ راز بیماری کا پہچاننے والے, یہ کل کی بات ہے. نابینا حکیم تو آپ نے خود دیکھے, میرے یہاں در تو ہو چکا واقعہ. اب آپ کے سامنے جائے یا تو کوئی نیا گوشہ آپ نے ڈسکور کرنا ہو, کوئی نہ. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سیر کر نہ سکا. اب اتنے سارے کام تمہارے رہ گئے, اور تو واقعی نہیں رہ گیا. اب وہی ناؤ آپ کو بچانے والی ہے مذہب, اور مذہب آپ کا ذاتی اور تنہائی عمل. کسی مسلمان کی غلطیاں ملتیاں آپ کی نہیں ہیں غلطیاں, جو سب ہونے دو.
ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے عقیدے میں. یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے کیسے ہیں مسلمان؟ مسجد میں جوتا چوری ہو گیا، اب تیرا یقین جائے پھر جا، جوتا بھی اس کا تو مسجد بھی اس کی تو دیا بھی اس نے، دوبارہ پھر اسے لے لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہیں چھوڑتے جوتے کے ڈرانے والے، ہم پھر دوبارہ پھر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ اپنے یقین کو اور یقین بناؤ حتیٰ کہ وہ چیز جو مخفی ہے باہر آ جائے. اللہ کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کا ثبوت میں ہوں. اس دور میں جب کوئی نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں، یہ آپ نے کہنا ہے، میں نے نہیں کہنا. آپ سے کوئی پوچھے اللہ کا ثبوت کیا ہے، کوئی ثبوت تو میں آپ ہی. جب تم نہیں مانتے میں مانتا ہوں، اور بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ کہتے تم نے اس کو دیکھا ہے؟ سوال یہ کہ ثبوت میں تمہیں کیسے دوں؟ تو جب دیکھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں پریشان کیوں ہے؟ تو آدھی سے زیادہ دنیا اس لیے پریشان ہے، دیکھے بغیر پریشان ہے. خدا کے بغیر پھر چاند دیا تھا ان کو، نہیں ہے خدا اور نہیں ہے جب تمہیں کیا ہے. کوئی آدمی ایسی بات نہیں کرتے جو نہ ہو. تو یہ ایک راز ہے، یہ آپ یہ خود حل کر دیں. اور کبھی اپنا وقت ضائع نہ کرنا اس کے ہونے نہ ہونے کا. اپنے ہونے نہ ہونے کا وقت دیکھو، تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ کے ہونے کے اندر ہی نہ ہونا ہو جانا. اس سے پہلے کہ یہ نہ ہونا ہو جائے، آپ اپنے آپ کو ایک عقیدہ بنا کے دو، اور بہتر ہے بنایا جائے گا جس پہ سینچریز گزری ہیں اسی کو قبول کر لو. اور آپ دیکھو گے کہ ہر چیز جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی سے ملے گی. ماڈرن سائنس نے انسان سے عقیدہ چھینا نہیں ابھی تک. اور ماڈرنٹی جو ہے، ماڈرنٹی ہمیشہ مستقبل کی طرف دوڑتی ہے. یہ پیسے جمع کر لو مشکل وقت کے لیے، رشید صاحب کیا مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کر لو، پھر جمع کرنے کے بعد مشکل وقت کا انتظار کرو، پھر وہ آ ہی جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی طرف دیکھو. مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ سائنس ادھر جائے گی، کل کو جائے گی، اور اب نظر جو ہے نا ذرا گزرے ہوئے کل کی طرف. کیا آپ سے اچھے لوگ جو ہیں واقعات ہو گئے، کتنے بھاگ جہان میں لگ سوکھ گئے. یہ آنا اور یہ جانا آپ دیکھ رہے ہیں. اور بجائے اس کے کس ہنگامے میں پڑھو، آپ دیکھو کہ باپ اتفاق کی بات ہے کہ پہلے آیا. ادب تو خود ہی ہو گیا. یعنی ایک تو وہ ویسے واجب الاحترام ہے، اور ایک تقدیم تاخیر بھی اس کا نمبر ہے کہ اس لائن میں مطلب پہلے آ رہے ہیں. تو عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے. اسی طرح سمجھو کہ عزت جو ہے نا، جیسے آپ کرتے ہو سقراط پرانا مرہو کو ہٹی ہے سقراط کی، پتہ نہیں کیا پڑھاتا رہتا ہے، کوئی اچھا تھا نہیں ہوگا. ہاں کچھ جو ہے فلسفہ بیان کیا، وہ ساکریٹس ظاہر بلا ہے، ہاں وہی آدمی. تو لے کے یہ اتنا عرصہ پہلے جو اتنی بڑی بات کہہ گیا، کمال کی بات ہے، اتنی بڑی کہہ گیا. تو اچھی باتیں جو ہے نا ماضی سے ملیں، صداقتیں بھی، رفاقتیں بھی، واقعات بھی. آج کے انسان نے ماضی کا ادب پڑھتا ہے، ماضی سے مذہب نہیں سیکھا. سارا ادب ماضی کا پڑھ رہا ہے، ساری حقیقتیں ماضی سے سیکھ رہا ہے. لائبریری کیا ہے؟ کل تک کا علم. آنے والے علم تو آیا نہیں ابھی لائبریری میں. آنے والے تو علم کتابوں کو آگ لگا دو دوسری بلت ہے. وہ پھر رہتے ہوئے بغداد میں، اور جناب کیا ہے تو ہنگامہ ہوا، وہ قتل وغیرہ، وہ لائبریری دریا برد ہوگی. لائبریری بڑا افسوس. تب بندہ جو ہے نا لائبریریوں کے باوجود اب کتنا علم ہے. کار میں بچہ جب رو رہا ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے؟ سر میں درد ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے؟ بندہ ہاتھ سے رخصت ہو گیا، بیٹھے بیٹھے چپ کر گیا، تو لائبریری کیا کام آئی؟ لائبریری صرف گفتگوؤں کا نام ہے، لائبریری کام نہیں آتی. کام مطلب یا تم اپنے آپ کے آ رہے ہو، یا تمہاری فطرت آ رہی ہے، یا فطرت سے سمجھ لو تو فاتر حقیقی، اس کو مان. ثبوت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کافروں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ شیطان کو کیوں پیدا کر دیا اس نے؟ یہ عجیب بات ہے. اب آپ کا سوال اصل میں بتا، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے سب کو ایک عقیدہ عطا کرنا، کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہے. وہ سب کو کیوں نہیں کیا اس نے؟ یہاں ایک ایسا مقام ہے، اس نے کہا بل ہم یسألون، مجھ سے نہیں پوچھنے میں نے کیا کیا ہے، بلکہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا. اور اس پہ مان لو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہی کچھ کرتا ہے. پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، پھر انہیں وادی طیب سے گزارتا ہے، اور پھر اللہ ہے رونق لگائیے، کہتے ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں فرشتوں سمیت. بڑا بتاؤ، لیکن ذرا عبادت کرتے جاؤ، اتنے ناگا نہیں ہونے چاہیے.
درود بدستور جاری ہے اور تکلیف بدستور جاری ہے. اللہ ہے, اللہ کام دیتے جاؤ. ہم اور زیتی مل کے کیا کریں ہیں, آپ درود بھیج رہے ہیں اور ادھر سے بدلے میں وادی اتحاد سے گزارا جا رہا ہے. درود جاری ہے, بدائے سے بھی پہلے اور مردے کے بھی بعد مثال کے. اللہ کا کام تو ہمیشہ ہی کر ہی رہا ہے نا, درود تو جاری ہے اور درود جاری ہے اور تکلیف. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ اتنی محبت کرتا تو یہ کیوں ہوتا. لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ محبت ہی تو ثبوت ہے اس کا, کہ جس کو اتنی تکلیف دی جائے اس کا کام ہے استعفیٰ دے دینا. اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ ہے تو پھر سجدہ ہے, تیری مہربانی شکریہ سے گزارا. سب سے بڑا مقام ہے کہ اس کے راہ میں جان دے دی اور پھر اس کے شکر ادا کیا. گویا کہ اتنا بڑا یقین مشاہدے کا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو ہے تسلیم میں کمی نہیں آئی, اسے پیغمبر کہتے ہیں. اور آپ کو کمی کے بغیر تسلیم میں کمی آ گئی ہے, بغیر تکلیف کے دقت سے. یہ ماڈرن مین ہے, اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں آئی ہے اور پھر اس کا عقیدہ شٹر ہو گیا, اور وہاں تکلیفیں ہیں اور پھر عقیدے کی پختگی ہے. اب پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے, پیغمبر کا بیٹا جدا ہو گیا زندگی میں, پیغمبر رو رو کے آنکھوں سے معروم ہو جائے, پیغمبری سے بغاوت نہیں, استعفیٰ نہیں. پھر اس کی طرف پیغمبر کنویں میں, پھر پیغمبر جیل میں, پھر پیغمبر پر الزام, پھر پیغمبر. اور اتنا پیغمبر کہ اللہ نے کہا کہ او ہم آپ کو آسن القصص سنائیں. وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ, جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے چاند ستارے دیکھے تو بڑا خوبصورت میرا واقعہ ہے, اور اللہ سے کوئی یہ پوچھنے والا ہو کوئی جیل میں کوئی بیماری ہے, مجھے جیل وہاں نہیں ہوتی, وہاں غربت ہوتی. قریب ہے تو پھر تلوار بھی صحیح ہے, دور ہے تو بادشاہی بھی نہیں. وہاں صرف بلے بے حضوری اور دوری کی کھیل ہے, اور وہاں کوئی کھیل نہیں ہے, باقی سب وجود کی باتیں ہیں, وہاں ہے نہیں. اگر قریب ہے جہاں قرب ملے تو وہ ان کا مقام ہے. اور یہ واقعہ وجود کا جو ہے آسائش آ رہا ہے, یہاں سے کفر پتہ چلتا ہے کافر کو آسائش سے وجود ہے, اور وہاں روح کے اندر اتنا نغمہ ہے کہ وجود سے بے خبر ہے. یہ ایک چیز جو ہے نا یہ نہیں پتہ چلتی. آپ کو ایمان جو ہے نا اس اندر کے مخفی انسان سے آشنا کراتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے, جس سے کافر ناشنا ہے. آپ کو زندگی سے ایسی موت کی طرف رجوع کراتا ہے جس میں حیات جاویدہ مل سکتی ہے, اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو روح سے آشنا کرائے گا, نور سے آشنا کرائے گا. یہ مذہب کی بات. نور ایک ایسا لفظ ہے, اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نور کیا چیز. نار اور نور کا فرق نکال لو تو کفر اور مومن کا فرق نکل آئے گا. روشنی دونوں میں پائی جاتی. نار نار ہے, نور نور ہے. اس لیے کافر مومن کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا نہ ماننے, اللہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا برابر ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا جاگنے والا برابر ہو, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ ماننے کے باوجود مانے جانے کے انعام سے معروم نہ ہونا, یہ ہماری نصیحت ہے. ماننے والوں کو انعام جہاں بھی دنیا میں ملتا ہے, کہیں تذبذب میں نہ پڑ جانا کہ میرا ماننا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. زندگی ویسے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے, اس سے پہلے کہ زندگی پگھل پگھلا کے بوجھ نکل جائے اپنے عقیدے کو محفوظ کر لو, ایک ہی بار تذبذب نکال دو. ہم مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں. بھائی سارے لوگ کہتے ہیں, عرب یہی کہتا ہے کہ مجھے عرفان ہو گیا. کس بات کا؟ وہ اللہ کا. کیا عرفان ہوا؟ کیا ہم اس کو نہیں جان سکتے؟ عرفان ہے پورا, یہ عرفان ہے. کہ یہ عرفان مل گیا, کیا مل گیا؟ تو اس کو ہم نہیں پہچان سکتے. جاننے والے نے یہ کہا کہ اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں جانتے, اور اس کے ماننے والوں نے کہا ہم اس کو جان نہیں سکتے. بس اتنی سی کہانی ہے. ہاں البتہ ہم آپ سے نسبت رکھتے ہیں, نسبت ہے, اور وہ اتنا نسبت رکھنے والا ہے کہ اس کے سامنے نزدیک اور دور کے فاصلے برابر ہیں. وہاں کیا نزدیکی کیا دوری. تو ستم ہو یا کرم ہو, آپ اس کو راہ سمجھیں گے. آپ ستم ہو یا کرم ہو, اگر کرنے والا محبوب ہو تو پھر یہ ایک ہی شے ہے. ستم کرم تو الگ ہوتا ہے جب کرنے والا تعلق میں نہ ہو. اگر تعلق میں ہے تو اس کا ستم بھی کرم ہے. تو آپ کہتے ہو قطع کیجئے نہ تعلق حق سے, تو ستم ہی صحیح. سوال یہ ہے کہ تعلق کی بات ہے. تعلق موجود ہو جائے تو پھر اس کا ار پھیل جائے,
آپ کو محبوب کا ہر فعل محبوب ہے، محبوب جو ہے اس کو محبت سے آپ دریافت کرو، اور اپنے سجدوں سے دریافت کرو، اور اپنے اعتقاد سے دریافت کرو۔ طریقہ اسے بتایا ہے، سیروا فی الارض، ایک طریقہ یہ بھی ہے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو، سیر کے لیے نہیں، انٹرٹینمنٹ نہ، یہ دیکھو کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر آئے اور ویرانیاں چھوڑ کے چلے گئے، کھنڈرات کی سیر کرو۔ فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ۔ کہتے ہم صحیح بتا رہے ہیں، ان کے نام و نشان کی بات دیکھو، یہ ہڈیاں اور یہ ڈھانچے اور یہ سارے ان کے کھنڈرات، اس کو پہچانو کہ یہ کیا ہوا۔ اب زندہ ہو تم، اس مرے ہوئے انسان کو پہچان جس کی بغاوت جو ہے اسے وہاں تک لائی ہے۔ اور ادھر سے دیکھو شہید روحیں تسلیم علی، آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی بادشاہ کا مزار لاہور میں ہے، جہانگیر صاحب کا ایک مقبرہ ہے، اور ایک درویش آدمی پتہ نہیں کہاں سے تشریف لے آئے، غزنی سے، داتا صاحب نام ہے، وہ صبح شام مطلب وہاں پر درود شریف پر۔ ابھی جب ہم دونوں کو نہیں دیکھا مزار میں کہ یہ جہانگیر کا مزار ہے، اندر جہانگیر ہے کہ کیا پتہ اندر کیا ہے، یہاں بھی بدلے ہم گئے، لیکن وہاں کی ایک لائف کی ایکٹیویٹی دیکھو نا، لائف فل آف لائف۔ تو یہ ایک واقعات ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک مشاہدہ ملتا ہے، تو ان مشاہدات کو نظر میں رکھو، اور آپ نے اعتقاد کو اس حد تک کہ اس کائنات میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کائنات میں سب لوگوں کا مذہب ختم ہو گیا، صرف ایک آدمی کا مذہب ہے، ماننے والا صرف ایک ہے، آپ وہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آخری مسلمان رہ گیا ہے تو میں ہوں۔ جب آپ کا یقین ایسے ہو گیا، آپ کا خدا بالکل آپ کے ساتھ ہو، وہ خدا آپ کے دلوں کی دھڑکن کے حساب سے چلے گا۔ وہ کہتا ہے پھر فی انفسکم، پھر ایک مقام آئے گا کہ آپ کے اندر ہی موجود ہے، آپ کی اشارت کے قریب ہے، لیکن انسانوں سے وہ دور ہے، ماننے والے کی اشارت کے قریب ہے۔ اس لیے اس کو ماپنا یوں آسان ہے کہ اپنے اندر ایک غوطہ اگر مل گیا، صرف ایک ہی غوطہ مل گیا نا، آپ کا سارا یہ مسئلہ حل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماننے والوں کے ساتھ ہے، اور ماننے والوں کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، جب خود نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے بنایا، ہم کیا کریں گے؟ پھر آپ کو طاقت دے دے گا، ان کو ذرا کنوینس کرو، ان کے لیے بھی دعا کر کنوینس کرو، انہیں مائل کر لو، چلو مائل کر لو، اب ڈیوٹی مل گئی آپ کو۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، وہ ایک شعر ہے اس کا ہنسی، اس کا شعر ہے کہ احساس ہو رہا ہے، شعر متعلق تو نہیں ہے اس واقعے سے، بچوں بھی شعر آگے یاد سے چلو سنا دو۔ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم، متعلق ہے بات، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم، اس کا ثبوت تم ہی تو تھے، اور تم اس کا ثبوت مانگ رہے ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی خامن یہ پوچھے یا کوئی مکان کا مالک یہ پوچھے اس کا کون مالک ہے، تو پھر خود ہی پوچھ رہا ہے۔ اللہ نے ثبوت دیا آپ نے ہونے کا کہ ماننے والا، کمال ہے۔ آج ماننے والا ثبوت لینے چلے، ہم نے مانا اس کو دیکھ کے نہیں، ہم نے مانا ان سے سن کر، وہ جو سچا ہے، جہاں سے رابطے ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ ایسا ہے، ہم نے کہا ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے اسرا بعبدہ ہی، ہم نے کہا آپ گئے، یہ واقعہ ہوا، وہ کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، ہم نے کہا ہے۔ اب اس آدمی کی بات پر کسی قسم کا ذرا برابر شک ہو ایمان سے پر، بلکہ زندگی سے پر، کیونکہ انہوں نے فرمایا لہذا تصدیق کی آواز ہے، آپ نے فرمایا جو قول ان کا ہو وہ تحقیق کر لو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحقیق آپ نے ہونے کا کرو۔ جس وقت آپ نے اپنی آنکھ سے اپنی بینائی دیکھ لی، اس دن واقعہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، یا آئینے کے بغیر آپ نے آپ کو دیکھ لیا، یہ حقیقتیں ہیں میں بتا رہا ہوں۔ اور آئینے سے بات جا رہا ہے کہ جب آپ آدھی سے زیادہ زندگی تو آپ اللہ سے بچتے رہتے ہو، اگر تو ہے تب بھی زیادہ دیکھ، ہمیں اور ضروری کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سمجھ لو جیسے ایک آئینے کا عکس ہے، آپ سامنے ہو تو وہ سامنے ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے، آپ آگے سے ہٹ جاؤ
بس جیسے آپ کا انداز ہے وہی اس کا انداز. تم اگر ذرا مکر میں ہو تو خیر الماکرین ہے، تو اسے لگے چلو اس کا نام ہی ہے تدبیر شکن. تدبیریں تو وہ کام ہی نہ دیتا، کیونکہ وہ آپ ہی تدبیر اعلیٰ کرنے والا ہے. بڑے بڑے افلاطون ہے، کتنا بڑا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسے ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ سرکار کے مخالف آپ کے تعاقب میں جا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا دیکھو سب سے کمزور شے ہے دنیا میں مکڑی، اس کے جالے سے ہم نے تدبیر بنا لی. مکڑی کے جالے سے کمزور شے سے کبھی دلیل بنا دی. یہ زید آپ اس سے اتنی باتیں کرو کہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی وہ دلیلیں بنائیں. ماننے کا لطف لو، آپ جاننے کا فکر چھوڑو. دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پہ چھوڑ دو. کافر کہاں جائے گا پتہ نہیں، جائے گا کہ نہیں جائے گا، سب معاف ہو جائیں گے. ہوں گے تو نہیں ہوگے، اس سے کیا غرض ہے. اپنی توڑ نبھا، اپنی توڑ نبھا. آپ کسی عقیدے کو انہیرٹ کر چکے ہو، اس کو چھوڑنا بھی بیماری ہے، اور اگر اس کو ذرا بھی چھوڑا تھا آپ پریشان ہو جاؤ گے. صدیوں کی محنت ہے پیچھے اس کے، ماں باپ واقعات کی. اس لیے آپ مانو اور اپنے ایمان میں قوت پڑے. آپ کے اندر سے بات نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ، سجدے سے نکلے گی. اچانک کا اعلان اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. سن لو، اچانک آپ کی تنہائی میں جب آپ ہی ہوں، اچانک آپ کو کوئی آواز آ جائے، جبکہ آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو. آپ کو کبھی اتفاق سے تو ایک واقعہ آپ کو سمجھ آ سکتی. سمجھے کیا ہے واقعہ کیسے کہ انسان کو اپنے ساتھ کسی اور اپنے ہونے کا احساس ہو جائے تو یہ واقعہ سمجھ جاتا ہے. جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے کیسے سمجھا. اور اگر آپ ماننے والے ہوں تو بعض اوقات جس آدمی کی بات سن کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر بات ماننی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے، وہ بات اسی کی ہوتی، چاہے وہ برا کہنے والا ماں ہو. کہ اب جب حکم ماننا ہی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس کا حکم ہے. آپ بات میں کیونکہ ماننا ہے تو اپنے یقین کو کبھی بنانا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنا. اب آپ کے پاس جو ہے نا ماضی کے تواجرات مفت کے ہیں. پچھلا سلسلہ عرصے سے سارا چلا رہا ہے ماضی، آپ سارا انہیرٹ کر کے، اور سارے اس کے فوائد مفت کے ہیں. مسلمان کہلانے کا شکریہ مفت کا ہے. اب اس کو شک سے زیادہ چھوڑو، کیونکہ شک جو ہے نا وہ اس سے بھی معروم کرتا ہے اور آپ کے اپنی خودیوں سے بھی معروم کرتا ہے. ایمان ہے کیا؟ شک کی نفی. اور ایمان ہے کیا؟ اپنے علاوہ کسی ذات پر اعتماد. انتا بس اتنی سی بات ہے. کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ضرور چاہیے جس سے ویریفائی کرا لیا جائے. ویریفائی سمجھتے ہیں نا کہ جس کو اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے، کیا شعر اس کا؟ پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا رہے. یہ اس سے کون ہوتا ہے؟ بس اس کو تلاش کرنا جو یہ کہہ دے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو. بس پھر آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آگے جا کر انشاءاللہ حل ہی ہے. فطرت کے برابری نہ دیکھو، فاتر کو پہچانو، باقی جستے جا. ہاں جی آگے کو بات. آپ ہونے اور نہ ہونے کی بات ہو رہی کہ پورا گیا میں اس کے جو بات سمجھ جائے وہ تو بتانا، جو نہیں سمجھنا پوچھنا. کہاں ہے پردیا میں ایک مقام تاری کا بیماری کا مقام آتا ہے. اس میں عیادت جو ہے بدنی بیماری کی عیادت ہے، اور ذہنی بیماری یا شک کی عیادت بھی مسلمان پر فرض ہے. یا اس عیادت کو تھوڑا سا بھیا کیا بات ہے؟ عیادت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے بیماری ہے چلو عیادت کا کیا کتنے خالی یہ کوئی رسمی چیز ہے، یا اس میں اس کو کچھ مشورہ ہے، یا ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، ایک بدنی بیماری ہوتی ہے، ایک شک کی بیماری جیسے آپ نے یقین اور شک پر بات نہیں. بات سنی، بیماری وہ چیز ہے جس کا بیمار اور عادت کرنے والے دونوں کو اطلاع ہو. دونوں کو پتہ ہے بیماری. شک کی یا اندر کی باطن کی بیماری جو ہے نا، یہ آپ کہو گے جا کے تجھے بیماری ہے میں پوچھنے آیا ہوں، یہ ظلم ہے. یہ عیادت نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے.
تبلیغ کی تبلیغ یہاں سے ہوئی ہے، مسلمان تبلیغ یہاں سے توڑی ہے کہ میں آیا ہوں یہ محسوس کرنے کے لیے کہ تیرے باطن میں یہ ہے، تیرے باطن میں پتہ نہیں کیا ہے تو کیا نہیں ہے، تو اپنی توڑ دبا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں خدا کے لیے تبلیغ نہ کرو، تبلیغ کو عیادت کہتے ہیں. اور خدا کے بندے تبلیغ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے پاس، بارڈر پار جا کے کرو. جس کو دیکھتے ہیں مسلمان کو لوگ تبلیغ شروع کر دیتے، مسلمانوں کو اور مسلمان تم نے کیا بنانا ہے؟ اور جو شخص تمہاری عزت نہیں کرتا اس کو پھر دین پیش کر دیتے ہو، قرآن اسی سر پہ دے مار دو. تجھے تو وہ مانتا نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارا عقیدہ جو ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا. اگر عیادت کرنی ہے جس کو آپ عیادت کہہ رہے ہیں تو تعلق کے بغیر تبلیغ نہ کرنا. تم مجھے ایک راستہ دینا چاہتے ہو، اچھا سمجھ گئے، بیچنے بھیجنا چاہتے ہو، وہاں آپ ساتھ لے جانا چاہتے ہو، اپنی دولت میں پہلے ساتھ برابر کر لو. مجھے کہتا دولت نہیں دے سکتا، جنت لے لو. گویا کہ تمہیں جنت کا یقین نہیں ہے اپنا. تم نے کہا میں نے سنی ہی بات ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، تو سن لے تیرے کام آگے تو آگے سنا دینا. اس نے سنی آگے سنا دی، اس نے سنی آگے سنا دی، اپنا فرض پورا ہو گیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، سبق پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان. سن لیا آپ نے، سن لیا، تو اگر نہ سمجھ آئے تو آگے سنا دینا. عمل نے میں نے کیا تھا، تم نے کرنا ہے. اب یہ ایک بات ہے جب مسلمان تبلیغ یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ ایک بڑی دقت والی بات ہے کہ طریقت جو ہے نا خانقاہوں میں ٹوٹی ہے، قصور نہیں ہے طریقت. اور یہ جو مقام ہے تبلیغ کا یہ مسند پر پہنچ چکی تھا کہ قرآن پاک وہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اور اثر اتنا ہے اس کا. اور آج جو کلام سنانے والا ہے مسلمانوں میں اثر نہیں ہے. اللہ کا سچا کلام، یعنی کہ جھوٹا آدمی اگر سچا کلام بھی سنائے تو اثر نہیں ہوگا. بندہ جھوٹا ہے، بات سچی ہے، بات سچی ہے. اس لیے سامعین کرام آپ کو کبھی ایسی تبلیغ ملے، آپ کہو کہ جو آپ نے کہا ہم نے دل سے مانا، بس تم چلے جائیں. دیٹس آل. نہ اس سے بحث نہیں کرنی، کیونکہ وہ ایسے برخلاف کے اس مقام تک لے آئے گا جب تم اس کے تبلیغ کے خلاف کچھ کیا بیٹھو گے. آپ کو بات سمجھ نا. اور یہاں آگے وہ یہ کرتا ہے، بندہ بیمار ہے، اسے کوئی کہنا بات کہتا ہے وہ نہیں مانتا، اس سے آگے وہ خود سنا دو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بیمار کو. اگر انکار کر کے ذمہ داری تمہاری ہو. بیمار آدمی کو نماز کا نہ کہو، نہ کر کے تمہاری ذمہ داری ہو. بیمار کو پہلے دوائی کا کہو، دوائی لا دو اس کو، اب باقی اس میں چلنا بات بھی سن لینا. تو یہ جو ہے نا تبلیغ ایک خوفناک انداز کے ساتھ، سننا سی بات ہے. مسجد جاتے نا آپ، جو مسجد نہیں گیا اس کے لیے تو باتیں نہیں ہو رہی خیر سے، تو کس کو بات بنا رہے ہو؟ یعنی کہ ایک مولوی عید کے دن خطبے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کس منہ سے آ گئے ہو، تراویح میں تو تم لوگ نہیں آئے. تو کچھ لوگ جو ہے نا اس کی باتیں بھی کہیں. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہوتے رہے ہیں. تبلیغ کسے کرنی ہے؟ نہ ماننے والوں کو. 2.5 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان میں، 2.5 لاکھ امام ہیں. قوم کا یہ حال ہے. اب آپ اماموں کو حاضر کرو کہ تم نے کیا تبلیغ کیا، کیا اثر کیا قوم کا. اگر حکومت کے ساتھ ہمارے کیا تعلق ہے؟ اگر حکومت یہ کہے کہ رشوت بڑھ گئی ہے تو استعفیٰ میں دوں گا، استعفیٰ بھی ساتھ دو نا. میرا بولے پھر استعفیٰ کون دے گا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو پولیس کمزور ہے، ڈاکو زیادہ ہے، تو پھر استعفیٰ کون دے گا؟ استعفیٰ اب یہ آدمی کیسے دے گا؟ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، تو کبھی دفتر جاتا ہے، کبھی تو خال ہے، کیا جاتا ہے، وہ بھی استعفیٰ دے بیٹے کیا کرے گا؟ یعنی کہ ایسا بیان کے بعد استعفیٰ ہے ایک، وہ کون دے گا؟ پیچھے واقعات ہو رہے ہیں. تبلیغ کرنے والوں کو اجازت ہے تبلیغ کرنے کی، قوم کی حالت درست کرنے کے لیے. قوم کی جو ظاہری یا باطنی حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا 2.5 لاکھ مسجدیں کافی نہیں ہیں؟ اگر یہ جو رکشہ نظام ہے، یہ تو رکشہ ملک کا خوراک کا بے ڈاکو کا آپشن کا، تو یہ تو بے بسی کشتار پڑی ہے ہماری قوم. بے بسی تو آپ کی غفلت کا نام ہے، اس کو بھی کوئی علاج؟ آپ کی غفلت کا نام ہے. بے بسی روٹی میں پڑے تو آپ چرا کے لے لیتے ہو. آپ نے قوم کے ساتھ انٹیون نہیں ہوئے. آپ جب تک انٹیون نہ ہو تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب تک آپ کا ذاتی وجود قوم کے وجود کے ساتھ متحرک نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی بات. افتاد پڑی ہے، صحیح پڑی ہے.
یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غریب ہیں قوم میں، آپ مانتے ہو غریب ہیں، کئی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، نہیں ملتا، ابھی آپ کو کھانا نہیں ملے تو آپ کما لیتے ہو کسی طریقے سے. قوم بیمار ہو تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو کسی طریقے سے ترک کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے. علاج جو ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے، کرنے والے کرتے ہیں. اور اللہ نے حکم جو فرمایا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تم کم از کم نیند ترک کر دو، رات کو دعا کرو. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، لو جی آج سے ہم یہ خوشی ترک کرتے ہیں، چلو خربوزہ کھانا چھوڑ دو، ایک پھل کیا قوم کے کام میں نے اتنا کام کر سکتا ہوں، ایک کام کیا ہے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولتا. چلو اس آسان کام ہے جھوٹ نہ بولو. اب تم یہ کہتے ہو قوم میں جھوٹ بولتے ہیں سارے جی، اور پھر کہتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. یہ بڑا ڈبل جھوٹ کہ جو چیز ہے نا کو دوسروں میں برائی، وہ برائی ہم میں بھی پائی جائے. میں کہتا ہوں 4 آدمی اگر درست ہو جائیں تو 4 آدمی بچائے جانے کے قابل ہوں تو کشتی تباہی ہوتی. جب ایک ہی اس قابل نہیں ہے کہ بچایا جائے تو پھر کشتی ڈما ڈول ہے. اللہ کے کام دیکھو نا، ایک آدمی کے لیے واقعہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے طوفان آ جاتا ہے، ایک آدمی کے لیے قصہ ہو جاتا ہے، ایک کے لیے موسم بدل جاتے ہیں، ایک کی دعا سے صدیاں بدل جاتی ہیں. کہ ہمارے ہاں سے ایک امام ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں سے ایک وراثت ہو جاتی ہے. اللہ جو ہے نا وہ ایک کی دعا سے چلتا ہے. یہ راز ہے. آپ دعا وہ بن جاؤ اس قوم کے. اللہ نے کام لیا تو ایک ایسے قائد اعظم سے لے لیا جس کا دین کے ساتھ اتنے ہی تعلق تھا جتنا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی سربراہی کر کے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی وہ چھوٹے آدمی ہیں. چھوٹا آدمی اتنی بڑی بات کیسے سوچتا ہے قوم کا کیا ہوگا، قوم جانے تو قوم کے کام جانے. اگر آپ بڑے ہو تو انسان ہی کرے گی. اس لیے قوموں کی ڈیسٹنی جو ہے نا، غور کرنے والا آدمی جو ہے وہ بغیر مطابق کی زندگی نہیں بسر کرے گا. قوم کے غم میں نیند بڑی آتی ہے. قوم کو دیکھتا ہوں بڑی مسکیمت میں ہے بیچاری قوم میں، چلتی کیا بنے گا، اس بار کہتے اس بار نیند آ رہی کہ تو کھانے کی بھوک بہت چلتی ہے. بڑا غم بڑا قوم کا. کار سی دی ہے قوم کے غم میں 2 کاریں سی دی. اتنا غم ہے رکھو قوم کا. قوم کا غم کرنا ہے تو کم از کم کوئی خوشی طرح کر دو. چلو اتنی بات کرو، جائز لیجیے. آپ دیکھنا پھر کیا ہوتا واقعات. مگر میں نے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی حکومت کے واقعات ہیں آپ اس جگہ پر غور سے دیکھا کرو نا. چلو آپ ایک کام کرو، آئندہ جو ہے جھوٹے آدمی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، چاہے ضروری ہو. الگ رکھو، دوستی نہ رکھو. اب اتنی بات جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے دوست سارے شفٹ ہو جائیں گے، آگے پیچھے ہو جائے گا، پیٹرن آف لائف بدل جائے گا. یا جس آدمی کی عاقبت نہیں پسند آپ کو، اس آدمی کا علم نہ اٹھاؤ، حاصل نہ کرو. جس کی عاقبت پسند نہیں ہے اس کا علم نہیں لینا. سارے رسل سلسلہ آپ سے نجات پا جائیں گے. عاقبت تو پھر عقیدے سے باہر ہوں، علم آپ کا محفوظ ہو گیا. مطلب یہ کسی ایک طرف اس کو خیال کو کنسسٹنٹلی رزلٹ دو اور سوچے سے راستے میں نہ سوچو. اور بات کرنے کے لیے مت سوچو، عمل کرنے کے لیے سوچو. ایک وقت آتا ہے صرف خیال بھی عمل بن جاتا ہے، مگر وہ وقت آ جائے آپ پر کبھی زندگی میں جب خیال ہی تمہارا عمل بن جائے، اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو کراؤڈ سے علیحدہ کر لو، ہجوم سے علیحدہ کر لو کہ اب تیرا خیال ہی تیرا عمل ہو گیا. اپنے آپ کو الگ رکھ. اور پھر وہ مقام ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے، سب سے الگ ہو جائے، پھر یہ مقام پیدا ہو جائے گا. تو قوم کا اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اس نے بنایا ٹھیک ہی ہے، ٹھیک ہی ہو جائے گا. قوم کو صرف ایک ہی آدمی چاہیے ہوتا ہے. قوم ہماری بہت اچھی ہے، اس کو کوئی ایک آدمی ایسا قابل اعتبار نہیں مل رہا، لہذا آرام سے بیٹھی. قائد اعظم میں نہیں قابل اعتبار انسان مل گیا تو قوم تو ایسی زبردست قوم ہے، اس کے بجھے ہوئے آتش دان میں بڑی آگ ہے. ایک حسینہ کبھی بے دور نہیں ہوا. جب مانتی ہے قوم تو ایسے ابھی تک تو پیروں کے ہاتھ بدلے چوم رہی ہے، اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے. قوم تو مانتی ہے. اتنا عقیدہ کہ قائد اعظم تقریر کر رہے ہیں انگریزی میں اور یہ بندے پہ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ انگریزی نہیں جانتے. کہہ رہے باغا نے کچھ کیا ضرور ہے، کیا بات ہے.
ماننے والی قوم یہ ہے. اس نے کہا گھر چھوڑ کے آ جاؤ, گھر چھوڑ کے آ گئے جی مشرقی پنجاب سے. اور آپ کو یہ کہا جائے کہ واسکٹ چھوڑ تو مشکل ہو جاتی. گھر چھوڑ کے آئے, حویلیاں چھوڑ کے آئے, رخت لگائے, وہ باپ کی قبریں چھوڑ کے آ گئے. یہ ماننے والی قوم ہے. مذاق تو کیا لیڈروں نے ان کے ساتھ. بڑا مشکل ہے چھوڑ کے آنا. صدیوں کی آپ نے نسل چھوڑ کے آ گئے, بلکہ آپ نے اصل چھوڑ کے آ گئے. اور یہاں کے پودا دوبارہ لگا ہی نہیں آج تک. یہ بتانے والی بات نہیں کسی کو. اور بتانے والی کیوں نہیں ہے؟ دلی چھوڑی, اجمیر چھوڑا, اجمیر شریف چھوڑا, آپ کے شہر میں آئے, مقیم ہوئے, تمہاری کراچیوں میں رہے, ادھر ادھر رہے, تو سانو عالمی پردیسی سمجھ دو. مطلب یہ کبھی تو قبول کرو. وہ اپنے آپ کو میرا مسئلہ ہے کہ آپ اس کا یہ کوئی چارہ کو نہیں نا کہ وہ قبول نہیں ہوئی بات. اب اس سے پہلے کہ کوئی واپسی کا طوفان آئے, اصلاح ہے, اصلاح ہو جائے گی. یہ میں آپ کو اطلاع دوں, اصلاح ہو جائے گی. اصلاح انڈیا ہو جائے گی کہ اصلاح بہت جلدی ہے. یا تو کوئی بندہ ٹھیک کرے گا اس کو ہم کو اچانک, یا پھر ایک معمولی سا حادثہ ٹھیک کر دیتا ہے. ادھر سے بم گزر جائے, بم جانتے ہو زلزلہ, ہاں گزر جائے نا, کلمہ سارے پڑ جائے گا. کوئی چھوٹا سا ایک آواز آ جائے نا, چیخ کی, چنگاڑ کی, ٹھا کی, سب قریب ہو جائے. جس طرح بچہ رو رہا ہے چھوٹی سی بات میں, چٹکی کاٹی رو رہا ہے, وہ رونا بند نہیں کرتا, چپیڑ لگا زور کی, چپ کر جائے. یہ چلو کوئی جنگ نہیں علامت نہیں جان کر میں علامتیں ہم بیان کر رہا ہوں, میں کنی بات کی کہ علامتیں موجود ہیں کہ ایسا ایک کڑکا ہو سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں ہوگا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہے, ایسا ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو یہ پیغام دو آپ لوگ کہ عذاب سے پہلے درست ہو جائے. آج ہم آپ کو مطلب کہ فزیکلی اور ایکچولی ایک وارنر کی سی بات کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی ابتلا ہے آپ اپنے دین میں. آج مطلب مسلمانوں نے اسلام کو چیلنج کیا ہے. آج کی مسلمان ابتلا ہو چکے, بلا وبا آ چکی ہے. عراق ایران دونوں مسلمان, اور دونوں آپس میں بلائے جان ایک دوسرے کے لیے. ایزی لائف نہیں ہے. ایک سچا ہوگا جھوٹا ہوگا, یہ دونوں ہی سچے ہوں گے, ہم ایسے کوئی غرض نہیں ہے, یہ دونوں ہی جھوٹے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ایزی لائف نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے. لائف ڈسٹرب ہوگی نا. بنگلہ دیش مسلمان لائف ڈسٹرب ہے, ہندوستان کا مسلمان لائف مزریبل ہے, بہت ہی مزریبل حالت ہے بیچارے کی. مطلب معاشی اور معیشت سب تنگ ہے. ادھر آپ لبنان شمال دیکھو, باقی لوگ دیکھو, اور آپ عرب کے جو لوگ مہربان ہیں وہ اس مقام کو جس مقام سے ہم عرب شریف کہتے ہیں ان کے لیے وہ شریف ہی نہیں ہے. بات نکل چکے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور سار بانگوں کے پاس اسکائی اسکریپر آ گئے ہیں. اس میں نے فرمایا تھا کہ اونٹوں کے نکیل ڈالنے والوں کے پاس جب بہت اونچی عمارتیں آ جائیں گی تو شاید یہ لوگ آگے پیچھے ہو جائیں عقیدے میں. شرک نہیں کریں گے لیکن عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. شرک تو کر نہیں سکتے ہم لوگ. شرک مشکل ہے نا, شرک میں بنانا پڑتا ہے نا, مجھ سے نہیں بنا سکتے, میں اتنی کھا کے قابل ہے, اس لیے شرک نہیں کرتے. اب وہ وقت آ گیا تو ہر طرف کے مسلمان ابتلا میں ہے. یہ افغانستان آپ کے گھر کے پاس, وہاں کے مسلمان باہر کیمپ میں بیٹھے, جو وہاں ہے وہ بھی عذاب میں ہے. آپ واحد قوم ہو جو ابھی تک کسی عذاب یا ابتلا میں نہیں ہے. یا تو سب سے سخت چابک لگے گی تو یا ممکن نجات ہو جائے. ایک لاری تو ہوتا ہے نا, نجات تب ہو جائے کہ آپ اپنے عقیدے کو یقین کے ساتھ ماننے والا. اگر کوئی آدمی مل گیا تو نجات ہوگی, ورنہ عین ممکن ہے سب سے زیادہ دیر سے آنے والی باری ہو. اب آپ واحد لوگ رہ گئے جو خاموش بیٹھے ہوئے انسان. آپ کہو کہ بہت کچھ ہو گیا, کراچی میں ہو گیا, یہ ہو گیا. نہیں, وہ نہیں ہو گیا. اس لیے یہی تک کہ ہو جاتے بہت بہتر ہے. آپ نے آپ سے جھوٹ نکالو, ایمان کے جھوٹ شک ہے اس کو نکالو, تسلیم سے تذبذب نکالو. تو آپ نے آپ کو اپنا آپ دے دو, حوالے کر دو اپنے آپ کے, بس آپ پھر چل پڑو گے. شاید مطلب محفوظ ہو جائے واقعہ, بچ سکتا ہے واقعہ. ابھی یہی گزری بات نہیں ہے, آپ لوگ بناؤ. اچھا آپ نے پڑھنا ہے کہ باب آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. تو اس وبشر ہوں بے عذاب نبی, اس کا مطلب ہے کہ بشر ہوں کا واقعہ ہے
وہ بس یہ وہ میں خابن علی بتاتا ہوں، وہ اور واقعہ ہے، وہ حیرتی ہے. یہ بھی ایک واقعہ ہے، آپ ٹھیک سمجھ گئے. آپ کو اور واقعہ عذاب اس وقت ہوتا ہے کہ نا ذرناکم عذابًا قریبًا، ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں عذاب قریب سے. عذابًا قریبًا یوم ینظر المرء، جب انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے عمل کیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے دیکھنے کا وقت آ جائے، سمجھو جا عمل. یہ دیکھیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس نے پریفرنس دی ہے ملک پر، اپنے آپ کو پریفرنس دیا ہے قوم پر. ایک واقعہ ہے نا، اس لیے یہ ایک عذاب ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عذاب ہو، ہم آپ کو کہتے ہیں بھی آپ تو ذاتی طور پر جہاں بیٹھے ہو توبہ تو کر لی جائے کہ اللہ ہمیں نہ مطلب ان کے ساتھ شامل کرو. ہم تو جو مانتے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے کوئی کمی بیچی تھی، اب ہم زور سے مانتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور وہ رب ہے ہمارا جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا، مومنوں کو بھی پیدا کیا، ہمارا رب ہے. ان کا خالق ہوگا، ہمارا وہ معبود ہے. خالق ان کا بھی ہے، اس کے اللہ کے اور بھی شعبے بڑے ہیں. چوٹی کو رزق دیتا ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. ہمارا مسجود ہے، ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. جو ہمارا اس کا تعلق ہے، ہم اپنے تعلق میں وفا کریں گے. باقی کافروں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرے اس سے مالا ہی نہیں. آسمانوں کی اور زبان بولتا ہے، ان کی ساتھ اور زبان بولتا ہے، بول سکتا ہے. وہ تو مالک کو کریٹ کرنے والا ہے. اس نے کہا یہ میلہ ہے، یہ میلہ دیکھنے کے لیے اگر آپ نکلنا ہے تو پھر اس میں ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی باطل نہیں ہے. یہ بھی اسلام نے بتایا. پھر آپ ماننے والے ہو گئے تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں سیکولر. کب دیکھتے ہیں یا کہنے کی سیکولر؟ جب آپ ماننے ہیں پھر بات سمجھ جائے گی. ورنہ تو کفر میں آپ شامل ہو گئے، عقیدہ بن گیا. آپ عقیدہ کافر کفر بننے سے بہتر آپ عقیدہ اسلام ہونا چاہیے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ اس لیے سیکولر لائف جو ہے یہ کافرانہ لائف. سیکولر لائف کو انجوائے کرنا، یعنی لا مذہب دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کا ایمان کبھی ہونا نہیں. پھر سیاق و برہمن کو دیکھ، پھر آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کیا ہے، یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت، سبحان اللہ، کیا چیز. مطلب یہ سیکولر بھی لفظ ہے، ہاں وہ اس میں وہ منویت ہے جو نا مذہب کی، نا اس میں ریلیٹ ہے سب. وہ سیاست میں آگے لفظ سیاست میں آگے غلط آگے. میرا مطلب ہے کہ ہم اس کو اور کہتے ہیں، لا مذہب والے کہتے ہیں. ہاں نہیں، اس کو اور کہہ رہے ہیں، وہ بہتر لفظ ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کی اجازت. تمام لوگوں کو مذہب یا لا مذہب کو کرنے کی اجازت. اپنی جگہ پہ حکومت کا ہے، سیاست کا لفظ ہے، یہ نظام کا لفظ ہے. سیکولر ایک نظام ہے، نظام حکومت ہے جس میں مذہب جو ہے وہ حکومت کے طور پر ضروری نہ ہو. یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن، یہ مارٹن لوتھر ہے سیکولر. جب پہلا آدمی آتا سیکولر ورلڈ میں وہ مارٹن لوتھر تھا جس نے کرسچینٹی کو تباہ کیا تھا. کرسچینٹی یہ تھا، کرسچینٹی پہلے کیا تھا؟ چرچ اور کراؤن اکٹھے تھے. چرچ اور کراؤن وہی ڈیوائن کنگ بن گئی ہو گیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ چرچ جو ہے اس کو کراؤن سے الگ کیا جائے، ورنہ پاپا روم کی اجازت سے حکومتیں بنتی تھی. انہوں نے کہا الگ کر دو، یہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اس کو سیکولر شروع کر دیا. اور جو عیسائیت چالو ہوا، اسلام جو ہے سیکولر نہیں سکتا. ایتھیزم اور سیکولرزم میں کیا فرق ہے؟ ایتھیزم جو ہے نا وہ ہے کہ آئی بلیو ان نو بلیف. یہ وہ تو نا مذہب ہوا. ہاں، ایتھیزم تو ایک ایتھیزم ہے کسی گاڈ کے ہونے کا میں نہیں مانتا. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اینی پاور دیٹ شوڈ بی ورشپ، ورشپ نہیں کرتا. سیکولرزم جو ہے یہ زیادہ ماڈریٹ نظر آتی ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کسی ان کو مذہب پرائیویٹ افیئر دے دو، اسٹیٹ کا نہیں کام. اسلام کس حد تک ترلق؟ اسلام نہیں ہے، اسلام تو سیکولر ہے، اسلام تو دائی ہے. نہیں، اسلام لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین اس وقت ہے جب دین آپ کے پاس ہو. مسلمان کے لیے کسی سیکولر کو انجوائے کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ تو آپ نے ان کو اپنی پروٹیکشن دینی ہے. جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے ہیں نہ مانے، اس کے ساتھ مطلب ابلاغ کرو، جہاد کرو، واقعات کرو، سمجھاؤ. آپ کے اندر کا پناہ لے رہے ہیں اقلیت کے طور پر. نہیں جو آپ کے اسٹیٹ کو مانتے ہیں ان کے لیے تو پھر زیادہ نہیں وہ جو مذہب رکھے. اسٹیٹ کی بات ہے نا، اسٹیٹ کی بات ہے. اسٹیٹ جو ہے ان کو کتنا مقام دیتی ہے پروٹیکشن کا. صاحب وہاں تو سیکولر رول ہوگا یہ مسلم اسٹیٹ کا، کہ جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں، ایک مسلم اسٹیٹ قائم ہے تو کچھ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو پناہ لگتا ہے آپ کو دے دیا. نہیں ہو سکتا تھا. مسلمانوں کی پناہ میں جو دے گا، جو مسلمانوں کی پناہ میں دے گا وہ مسلمانوں سے ابلاغ لے لے گا.
نہیں ذمی کی جو کیفیت تھی نا ہاں بہت پرانے واضح ہاں کہ ذمی کو عادت تھی کہ وہ جو مطلب کار کرے ہاں لیکن مسلمانی کی کو نصیب وہ تفہیم پہ ہاں میرے تو ان کے ساتھ تو مسلم اسٹیٹ کا کوئی ایک کا اس ہوتا ہے جدید شدید ہوتا ہے نا سارا واقعہ ایک واقعہ ہوتا ہے نا یہاں پہ آپ دے رہے ہیں ہاں آپ پہلے جزیرے تھے یہاں آپ کھیل دے رہے ہیں. یہ اس کو چھوڑا یہ رات اور طرح کے لوگ نہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ جو لا مذہب اس کو چلنے دو اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ کا کام آپ کیسے طے کرتے ہو نہیں میں نے انڈیا میں زیادہ محسوس کیا کہ جو ایک مسلمان ہے وہ ہندو سے زیادہ شک میں پائے گئے. یہ نہیں انڈیا تو پرائم منسٹر مسلمان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں زیادہ میرا معاشرہ ہوگا اور اور نہیں بھی سب نہیں وہ مسلمان اس کی ضرورت ہے انڈیا کی سیاسی ضرورت ہے مسلمان کو رکھنا سیاسی ضرورت ہے کہ شیخ فلاں آ گیا سید فلانا آ گیا وہاں تو سید نہرو جاتا تھا نا عرب میں یہ عربوں سے ایڈ کی بات ہے یہ لمبی اور کہانی ہے کہ سید نہرو تشریف لے آئے ہیں جیسے یہ کہ وہاں ان کا رکھنا اور ہے ہندو کے ساتھ بات اور ہے آپ کو یہ ہے نا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندو کی بات سمجھتے ہوئے ہندو کو ہندو ہی سمجھنا ہمیشہ جان رکھنا انود اور شہود آپ کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوں گے یہ دو سے بچنا ضروری ہے احتیاط کرنا ہے اس بات کی بچائے گا آپ کو آپ کا اسلام ورنہ وہ واقعات میں آپ کے اندر شامل ہونے کی بڑی اس کے اندر گنجائش ہے اس سے بچنا آپ ایمان میں کبھی ہو جاؤ آپ کا کیا دقت ہے وہ لوگ کس مذہب کے ہو چلتے جائے کہتے ہوتے جائے آپ مانتے ہو اسلام کو آپ چل پڑو اسلام میں کبھی آپ کو مسلمان ہونے کی فیصلے بھی بات یاد رکھنا مسلمان ہونے کی کیفیت میں کبھی آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے کہ اس کو بھی خوش کرو اور اس کو بھی خوش کرو ہندو کو بھی خوش رکھنا ہے مسلمان کو بھی خوش رکھنا ہے تو سوائے منافقت کے اور یہ کچھ نہیں مسلمان ہونے کے بعد ہر ایک کو عقیدے کو خوش رکھنے کی تمنا سوائے منافقت کے اور سچ بولنا چھوڑ دو گے تو پھر یہ تم سب راضی رہ سکو اس لیے مسلمان جائے مسلمان ہو بس یہ آپ کا کام ہے وہ بڑے مسلمان تھے یہ ابوالکلام آزاد وغیرہ بڑے بڑی نماز پڑھتے تھے بہت اچھے تھے لوگ تو آج پاکستانی وہاں جائے تو کہتے ہیں نماز کا ضرورت ہے کیا واقعہ کی ضرورت ہے ابھی ہندوستان میں مسلمان بیٹھے ہیں درویش بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے کوئی واقعہ کھولے گا تو بات سمجھ جائے گی اس لیے ہمیں نہ مایوس ہے ہم نہ اس میں ہم کو دقت ہو رہی ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کرے محفوظ اس وقت کرے گا جب مسلمانوں کا نام اسلام ہوگا ابھی تو اسلام اور مسلمانوں میں جدائی ہے تھوڑی سی اللہ اسلام کو محفوظ رکھنا ہے اسلام قابو کر لو تو بھی محفوظ ہو جائے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے قرآن اپنے سینے میں اتار لو محفوظ ہو جائے ایک مطلب پہ تنا تھا کہ مسلمانوں نے ساتھ نہیں بچانا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچانا. ہاں وہی ہے نا اسلام نے بچانا اسلام کا قابو کر لو بچ جاؤ گے کانگروینسی نہیں ہوئی کہ اللہ ادھر سے مطلب رکھنا ہے اسلام کو اس نے اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے دعا بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے اپنے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرما بڑی آسان سی دعا ہے یا رب العالمین تو مہربانی کر کہ اگر کوئی شک ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو اسے تو دور فرما کہ ہمیں ہمارے ذہن کے حوالے نہ کر ہمیں ہمارے دل کے حوالے کر اور دل ہمارا اپنے حوالے کر اور پھر ہماری بچت کی راہ ہے تو یا اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے والی دعا ہے کہ یا رب العالمین ایک بار اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور پھر کسی طرف تو یہ خطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بس کریے دیے اور بہت بہتر ہو جائے گا اس لیے آپ لوگ کوئی اور سوال کسی کے دل میں ہو تو ہو کوئی بات پوچھ سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں اور کوئی بات جیسا اینی من کسی کے خیال میں جب تک تو یہ تین تھا ہاں جی آپ کی بولو ہاں یہ پہلے کہ آج کل جیسے ہم نے فرمایا کہ اسلام کا نام پکڑ رہنا چاہیے تو اسلام میں جانے کی راستے آج کل جو ہے وہ مختلف ہے یہ آپ سمجھ رہے کہ کوئی پتہ پرستی ہے یہ تو اس میں کون سا معیار جو ہے وہ ہم مقرر کرتے ہیں کہ وہ رہنا ہونا صحیح دیکھو جسے کہتے ہیں شام گھر آ جا کرو آپ کو شام کو وہاں میلے لگے ہوتے تھے سارے وہاں بیٹھے تھے جو وہاں بیٹھے ان کو چھوڑ دے سیدھا گھر آ ہم نے تو یہ کہا کہ آپ عقیدے پہ قائم رہو ذاتی طور پر باقیوں کو گمراہی نہ دیکھ اب یہ دل آپ گواہی دیتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے
ارد گرد کے انتشار میں دیکھ، یہ سب پردہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ راستہ بھول جاؤ گے گھر کا. انتشار کو تو دیکھو. آپ ایک بار کبھی آپ چل پڑو گے صحیح راستے پر، آپ دیکھو گے کہ وہاں میلہ ہی ہے صحیح راستے پہ چلنے والا. مسجد میں جا کے دیکھنا شروع کرو گے تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں. اگر آپ سنیما دیکھو گے تو وہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے. آپ شہر بھرے ہوئے ملتے ہیں نا آپ کو کہ چاہے وہ ہوادی آبادی ہے. کوئی شخص اگر 10 سال کے بعد اس شہر میں اپنے میں جائے نا، 10 سال پرانا چہرہ کوئی ملتا نہیں، مر گیا سارے. شہر بھرا ہوا ہے، بندہ کوئی نہیں رہ گیا. 60 سال میں لاہور کی ساری آبادی مکمل طور پر ختم ہو جاتی، لاکھوں کے لاکھوں انسان مر جاتے ہیں اور شہر پھر بھرا ہوا ہے. ہم جب ادھر رونق ہوتی ہے بالکل رونق اسی طرح ہے، خاک رونق ہے، آج نہ ایک نہیں رہ گیا آپ کا. اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ والدین کے ساتھ سے دیکھو کدھر چلے گئے، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کے ساتھ. انتشار کو نہ دیکھو، صرف اپنے آپ کو دیکھو. آپ کو پھر سمجھ آئے گی بات کی کیا ہے. یہ شہر بھرے ہوئے ایک راز ہوتا ہے بھلانے کے لیے انسان کو. وہ بھولتا تھا بیچارہ، سے پتہ نہیں کیا، وہ چپکے سے ایک فائن مار کے چلا جاتا ہے. اس لیے ذرا اس بات کو دھیان رکھنا کہ اپنے آپ کو اس کے آپ جواب دے پاؤ گے تو پھر تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا. صحیح راستہ تمہارا اپنے راستہ ہوتا ہے. بس دین وہ جو تمہارے پاس ہے، اتنی سی بات یاد رکھ. ہر ایک کے لیے اپنے دین پہ یقین رکھ لو. تم دیکھو گے کہ پھر آگے جب اس سے آگے نکلو گے پھر تو پتہ چل جائے گا کہ شاید فرق کون نہیں انسانوں میں. شاید یہ مقام آتا ہے. ایک بار آپ اس یقین کو پختہ کر، آپ آسے میں باقی انتشار کو نہیں. فرقی شرک ٹھیک ہے جو کچھ ہے، فرقے سارے کے سارے وہیں جاتے ہیں. ہر گلی جائے اگر انسان طلب کرتا ہو نا، عاشق ہو، کہتے یہ راز کی بات ہے. اگر محبت کرنے والا ہو تو کہتے ہیں شہر کی ہر گلی محبوب کے گھر جاتی ہے. کوئی بات اگر محبت ہو نا، ہر گلی اسی گلی میں جائے. اگر محبت ہو تو محبت کرو، ہر راستہ ادھر ہی جائے گا. اس لیے آپ کسی ایک جگہ یقین کے ساتھ چل پڑو. بس اللہ کا نام ہے، پہلا قدم ہی آپ ہی قدم ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں، مالی ذاتی صحت کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما بھی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ برحمتہ بک.